इस वक्त जो दो इश्यूज़ हैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर, एक जो अपोजिशन इत्तेहाद का धरना जारी है, आज पाँचवें रोज़ में वो धरना दाखिल हो चुका है और उनके मुतालबात अभी भी वही हैं कि खान साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए या फिर कम से कम जो डॉक्टर्स हैं उनको इजाज़त दी जाए। लेकिन इसमें एक पहलू जो सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है और जो अलीमा साहिबा से मुतल्लिक बात हो रही है, वो दो नुकात पर हम बात करेंगे। ख़ास तौर पर जो आज का एक अहम मुशावरती इजलास था, जो पाँचवें रोज़ में जो अपोजिशन का धरना दाखिल हो चुका है, उसमें दो इश्यूज़ पर बड़ी खुल के पार्टी रहनुमाओं ने गुफ्तगू की है और खुल के अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं, जो उनके अपने रिजर्वेशंस थे, उस हवाले से उन्होंने बड़ा खुल के बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुशावरती इजलासों में उन्होंने खुलकर सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद की है। जो बाहर से अकाउंट्स चल रहे हैं उनके मुताबिक उनके ऊपर बड़ी तनकीद की गई है और दूसरा अलीमा साहिबा के ऊपर बड़ी खुलकर तनकीद की गई है। कुछ लोगों से मेरी ज़ाती तौर पर बात भी हुई है और बहुत से लोगों जिनका नाम जो है वो लेना मुनासिब नहीं है, उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से भी खुल के बात की है और अलीमा साहिबा के हवाले से भी खुलकर उन मुशावरती इजलासों में भी गुफ्तगू की है और जो मेरे साथ बात हुई है उसमें भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उन्होंने किया है। जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर मुशावरती इजलास हुआ है, सबसे पहले तो उसमें हम जो सोशल मीडिया का रोल है उसका जिक्र करते हैं कि रहनुमाओं ने उनमें किन खदशात का इजहार किया है। सबसे पहले तो जो मुशावरती इजलास हुए उनमें चंद रहनुमाओं ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि ये जो धरना इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर जारी है, बताया जाए कि ये फ़ैसला था किसका, क्योंकि हमें पहले से ये हमारे इल्म में नहीं था कि ये धरना होगा। हमें तो सिर्फ ये कहा गया था कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो है वो एहतजाज किया जाएगा और एहतजाज रिकॉर्ड करने के बाद ये एहतजाज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ना तो हमें धरने का इल्म था और ना ये मालूम था कि ये कोई 5 या 6 रोज़ तक धरना जाएगा। तो इस हवाले से बताया जाए। और दूसरा, उस मुशावरती इजलास में चंद रहनुमाओं ने खुलकर सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद की है। चंद रहनुमाओं ने यह भी कहा है कि हमें गद्दार कहा जाता है और इतनी सोबतें बर्दाश्त करने के बाद भी और इमरान खान का साथ देने के बाद भी और इतने मुकदमात का सामना करने के बावजूद हमें गद्दार कहा जाता है और आज भी हमें सोशल मीडिया पर ये सबूत देने पड़ते हैं और ये साबित करना पड़ता है कि हम पीटीआई के साथ लॉयल हैं और हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो क्या ऐसे ही होगा कि एक तरफ हम सोबतें बर्दाश्त करें, जेलों में जाएं, मारे खाएं और तमाम केसेस का सामना करें और दूसरी तरफ हम सोशल मीडिया पर बैठकर ये साबित भी करें कि हम पीटीआई के साथ खड़े हैं, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो इस हवाले से चंद रहनुमाओं ने खुलकर ये बात की है और ये कहा है कि जो अकाउंट्स बाहर से चल रहे हैं वो ये कैसे हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि जी हम कंप्रोमाइज्ड हैं, हम इमरान खान के साथ नहीं खड़े। तो इस हवाले से उन रहनुमाओं ने खुलकर ये बात की है और कहा है कि इस सिलसिले को ख़त्म करना चाहिए। एक जो अहम रुकन हैं पीटीआई के, उन्होंने भी खुलकर ये बात की कि जब मुझे टिकट दिया गया तो उस वक्त मेरे खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई और कहा गया कि जी मैं गद्दार हूँ। और उस वक्त मैंने जब देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो रहनुमा थे वो मेरे साथ, उनमें से कोई खड़ा नहीं हुआ। और ये भी कहा गया कि क्योंकि अब इनके खिलाफ एक कैंपेन चली है और इनको गद्दार कहा जा रहा है, तो उस वक्त सारे रहनुमा जो हैं वो मुझसे दूर चले गए और आज जब मैं गद्दार नहीं रहा उनके मुताबिक, तो अब वही लोग जो हैं वो मुझसे रब्ता भी करते हैं। तो एक शिकवा ये भी किया गया कि जब कैंपेन शुरू होती है तो पीटीआई के अंदर एक डिवीज़न है, वो किसी का साथ नहीं देते और जब तक मामला क्लियर नहीं होता, जो आपके अपने दोस्त हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, वो आपके साथ नहीं खड़े होते बल्कि वो आपसे फासला रखते हैं और वो कोशिश करते हैं कि आपसे बात भी ना हो। उस रहनुमा के मुताबिक उन्होंने भी ये सब कुछ फेस किया और उन्होंने कहा कि जब मुझे गद्दार करार दिया जा रहा था तब पार्टी के का कोई रुकन जो है वो मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ और आज जब मैं हर जगह पे मौजूद हूँ, मेरे खिलाफ मुकदमात से लेके मुख्तलिफ जो सोबतें हैं वो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो आज जो है वो कहा जा रहा है कि जी ये तो खान साहब के साथ लॉयल हैं, ये तो पीटीआई के साथ खड़े हैं, ये कंप्रोमाइज़ नहीं है। एक शिकवा सोशल मीडिया के हवाले से खुलकर किया गया है और कहा गया है कि इस सिलसिले को रोका जाए कि हम एक तरफ सोबतें बर्दाश्त करें, एक तरफ हम मुकदमात का सामना करें, सख्तियां बर्दाश्त करें और दूसरी तरफ हमें सोशल मीडिया पर आके ये साबित करना पड़े, ये सबूत देने पड़े कि जी हम कंप्रोमाइज़ नहीं हैं, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो इस रिवायत को ख़त्म करना चाहिए। जुनैद अकबर साहब के हवाले से भी ये कहा गया कि उन्होंने पार्टी के अंदर भी कहा कि इतना कुछ होने के बाद भी
کیا آج بھی میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پر یہ ثابت کروں کہ عمران خان کے ساتھ میں لائل ہوں؟ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ دیگر رہنماؤں نے بھی بڑا کھل کے بات کی ہے۔ دوسری جو اہم بات پارٹی کے اجلاس میں زیر بحث آئی وہ علیمہ صاحبہ کے حوالے سے زیر بحث آئی، اور تقریباً جو لیڈرشپ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر دھرنے پر موجود ہے، جو رہنما موجود ہیں، وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں اور وہ اس بات پر متفق ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کی مداخلت جو ہے وہ پارٹی کے اندر ہے اور اس کو بند کرنا چاہیے۔ ایک سینئر رہنما نے آج گفتگو کے دوران بتایا کہ عمران خان نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی باتوں پر نہ چلیں، ان کی کوئی بات نہ مانیں، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خان صاحب نے میرے سامنے کم سے کم 7 مرتبہ یہ واضح کیا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی باتوں پر عمل نہ کریں، ان کی باتوں پر نہ چلیں، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ علیمہ صاحبہ کے خلاف کوئی بیان نہ دیں، لیکن آپ جو سیاسی فیصلے ہیں وہ آپ خود کریں، علیمہ صاحبہ کے اوپر آپ جو وہ ڈپینڈنٹ نہ بنے یا ان کے فیصلوں کا انتظار آپ نہ کریں، ان کا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے۔ یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ علیمہ صاحبہ اگر بیانات سے باز نہیں آتی تو ان کا فون بند کروا دیں۔ تو میں نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ یہ خان صاحب نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل انہوں نے کہا تھا، اور میرے سامنے کئی مرتبہ عمران خان صاحب یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کی باتوں پر آپ نہ چلیں، جو سیاسی فیصلے ہیں وہ آپ خود کریں، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتی تو آپ علیمہ صاحبہ کا جو فون ہے وہ بند کروا دیں، جو ان کے اکاؤنٹس ہیں وہ بند کروا دیں۔ تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پارٹی کے اندر مشاورت ہو رہی ہے اور اس بات پر تمام لوگ متفق ہیں کہ فیصلے جو ہیں وہ محمود خان اچکزئی صاحب کریں، جن کو عمران خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے، جو اس وقت اپوزیشن الائنس کو لیڈ کر رہے ہیں، جو ہیڈ ہیں اس کے، ان کو فیصلے کرنے چاہیے، باہر سے فیصلے نہیں آنے چاہیے۔ باہر سے مراد ان کا جو اشارہ تھا وہ علیمہ صاحبہ کی طرف تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت جلد ہم فیصلہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے جو اندر دھرنا جاری ہے، اس دھرنے کے تقریباً 98% جو اراکین ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اب یہ دھرنا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے، پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں باہر، وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں، وہ اس سے اطمینان بخش قرار دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے بات کہی گئی تھی 15% والی وہ درست نہیں ہے، اور میڈیکل رپورٹس کے بعد جو پہلے کچھ تحفظات تھے وہ دور ہو چکے ہیں، تو اب ہمیں یہ دھرنا ختم کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ میں ابھی بھی ان رہنماؤں کے مطابق جو لیڈرشپ یہاں پر موجود ہے، ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نے دھرنا ختم کر دیا تو پھر سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ایک مہم کا آغاز ہو جائے گا۔ تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو 98% اراکین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھرنا دینے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، لیکن فیس سیونگ کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس پوائنٹ پر یا کون سا نیریٹو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کیا جائے۔ چند رہنماؤں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ جو بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو بریفنگ دی گئی تھی پمز ہسپتال میں، اس میں یہ واضح طور پر انہوں نے آ کے بتایا ہے ہمیں کہ خان صاحب کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اور جو پہلے 15% کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی وہ درست نہیں ہے۔ لیکن چند رہنماؤں نے اسی مشاورتی اجلاس میں جو قیادت ہے ان کے سامنے یہ بھی موقف رکھا کہ دیکھیں ساری چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، لیکن ابھی بھی ہمیں علم ہے کہ آپ یہ دھرنا ختم نہیں کریں گے، کیونکہ آپ لوگ ابھی بھی سوشل میڈیا سے اور چند اکاؤنٹس جو ہیں ان سے ڈرے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر دھرنا تو جاری ہے، لیکن لیڈرشپ یہ ضرور سمجھتی ہے کہ جو رپورٹ ہے حکومت کی وہ تسلی بخش ہے، اطمینان بخش ہے، لیکن وہ یہ مطالبہ ضرور دہرا رہے ہیں کہ اگر وہ اطمینان بخش ہے بھی تو ایک مرتبہ یا فیملی کی ملاقات کی اجازت دے دیں، یا پھر جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ملنے کی اجازت دی جائے، تاکہ جو دھرنا ہے اس کو بھی فیس سیونگ مل جائے اور ان کو ایک تسلی بھی ہو جائے کہ واقعی جو حکومت کی رپورٹ ہے وہ درست ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پر کیا حکومت کا رد عمل سامنے آتا ہے، لیکن محسن نقوی صاحب کا ایک واضح طور پر موقف سامنے آ چکا ہے کہ جو علیمہ صاحبہ کے بیانات ہیں وہ پارٹی کے ہر فیصلے کو ویٹو کر دیتی ہیں۔ پروپیگنڈا کیا گیا عمران خان کی صحت کو لے کر، اس طرح جو ہے مختلف بیانات بھی دیے گئے، لیکن انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ بیرسٹر گوہر نے کہا، ان کو جب کہا گیا کہ آپ اڈیالہ جیل آ جائیں اور ڈاکٹرز کے ساتھ آپ بھی اندر جائیں اور میڈیکل چیک اپ کے دوران آپ وہاں پر موجود رہیں، لیکن وہ اینڈ ٹائم پر نہیں آئے، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارا مشاورتی اجلاس ہوا ہے اور وہ نہیں آ سکتے۔
تو یہ ایک ضرور بات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر محسوس کی جا رہی ہے کہ اگر بیرسٹر گوہر اکیلے جاتے اور واپس آ کر اگر یہ کہہ دیتے کہ ان کی صحت تسلی بخش ہے تو ان کو کوئی نہ مانتا، اور الٹا بیرسٹر گوہر کے خلاف جو ہے وہ ایک مہم شروع ہو جاتی. تو یہ محسوس کیا جا رہا ہے، اور چند رہنما یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب اکیلے کوئی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ملنے سے کترا بھی رہا ہے اور اوائڈ بھی کر رہا ہے کہ ہماری اکیلے اگر ملاقات ہوگی اور ہم اگر میرٹ کے اوپر بھی کوئی بیان دیں گے تو سوشل میڈیا اور جو چند اکاؤنٹس ہیں وہ شاید ان کے خلاف ایک مہم چلائیں گے. تو اوورآل تو جو دھرنا جاری ہے اس میں ان دو نکات پر بڑے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، اور رہنماؤں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے خلاف جو سوشل میڈیا پر مہم چل رہی ہے اس کو بند کرایا جائے، اور دوسرا جو علیمہ صاحبہ کے فیصلے ہیں ان کو بھی روکا جائے. فیصلے اپوزیشن الائنس کے ہونے چاہیے اور انہی کے فیصلوں کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے. اور اب تمام صحبتیں، تمام کیسز کا سامنا کرنے کے باوجود اس معاملے کو ختم کیا جائے کہ ایک ایک رہنما جو ہے وہ آ کر یہ ثبوت دے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یا ہم پی ٹی آئی کے ساتھ لائل ہیں. اس سلسلے کو جو ہے وہ بند کرایا جائے. یہ اوورآل جو پارٹی کے رہنما ہیں ان کے تحفظات ہیں، اور انہوں نے ان تحفظات کا اظہار پارٹی کے اس مشاورتی جو اپوزیشن الائنس کا مشاورتی اجلاس ہوا تھا اس میں بھی یہ رکھے ہیں کہ ہم اتنی مشکلات سے گزر رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے خلاف جو مہم شروع ہو جاتی ہے پھر ہمیں آ کر شواہد دینے پڑتے ہیں، ثابت کرنا پڑتا ہے، ثبوت رکھنے پڑتے ہیں کہ جی ہم کمپرومائز نہیں ہیں اور ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس سلسلے کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے.